بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين صدق اللہ العلی العظیم۔ آیت نمبر 29 کے الفاظ کے معنی بیان کیے جا رہے تھے اور گزشتہ درس میں لفظ تسبیح کا معنی بیان کرتے ہوئے بعض نکات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ آئندہ زمانوں میں انسان چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے اللہ کے قانون کی پابندی کرنے کی طرف آ جائے گا اور اس پر واضح ہو جائے گا کہ خالق کائنات نے جو باتیں کی تھی وہی حق تھی اور انسان کی دنیا و آخرت کی کامیابی انہی باتوں کو فالو کرنے میں رکھی گئی ہے۔ سبحان ربنا، ہمارے رب کی تسبیح ہے، ہم اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یعنی اسے ہر عیب اور ہر نقص سے پاک قرار دیتے ہیں۔ وہ کامل ہے اور اکمل ہے اور ہر عیب و نقص سے پاک ہے۔ ربنا، ہمارا رب، رب کے بارے میں عرض کیا تھا کہ وہ ہستی کہ جو کسی بھی مخلوق کی تمام ضروریات، خواہ وہ ضروریات مادی ہو، میٹر سے متعلق ہو، جیسے ہمارے بدن کو غذا چاہیے، پودے کو غذا چاہیے، جانوروں کو غذا چاہیے، اور باقی تمام چیزیں کہ جن کی ضروریات کا ہمیں علم نہیں ہے، اور اسی طرح وہ ضروریات کے جو مادے سے متعلق نہیں ہے، جیسے انسانوں کی ہدایت کا بندوبست کرنا، ان کی روحانی اور معنوی رہنمائی کرنا، جو ذات ان تمام چیزوں کا کفیل ہے اور ان تمام چیزوں کو فراہم کرنے والا ہے اپنی مخلوقات کو، اس ذات کو رب کہا جاتا ہے۔ اور اس معنی میں رب سوائے اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات، اس ذات کے علاوہ لفظ رب اس معنی میں کسی اور پر صدق نہیں کرتا۔ البتہ اگر مزید تفصیل آپ کو سننی ہو تو وہ سورہ علق کے آغاز میں جب اقرأ بسم ربک الذی خلق کے اندر لفظ رب کا معنی بیان کیا تھا تو وہاں مزید تفصیل کے ساتھ اسے بیان کیا تھا، انشاءاللہ وہاں پر رجوع کیا جا سکتا ہے۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، انا اور نا سے مل کر بنا ہے۔ انا یقیناً کے معنوں میں آتا ہے، اور جہاں بھی یہ لفظ آئے اس کا معنی ہوتا ہے کہ اس لفظ، اس حرف سے بعد آنے والا جو جملہ ہے، جو بات کی جا رہی ہے، اس پر تاکید کرنا چاہتا ہے۔ نا یعنی ہم، انا یعنی یقیناً ہم لوگ، کننا یہ کن کانا اور نا سے مل کر بنا ہے۔ عربی قواعد چونکہ یہاں پر بیان کرنا مقصود نہیں ہے، جب یہ لفظ کانا یعنی وہ تھا، اس کے جب مختلف حالتیں بنائی جاتی ہیں تو ایک لفظ ہوتا ہے کنتو یعنی میں تھا، کانا یعنی وہ تھا، کنتو یعنی میں تھا، اور کننا یعنی ہم لوگ تھے۔ انا کننا یقیناً ہم لوگ تھے، ظالمین ظلم کرنے والے، ہم ظالموں میں سے تھے۔ لفظ ظلم کے معنی پر توجہ فرمائیں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے لفظ ظلم کے بنیادی حروف وا، جسے ہم زوئے کہتے ہیں اردو زبان میں، لام اور میم ہے۔ ظلمت کا معنی ہوتا ہے نور کی، روشنی کی عدم موجودگی، نور کا نہ ہونا، روشنی کے نہ ہونے کو ظلمت کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع ہے ظلمات یعنی اندھیرے۔ ظلمت یعنی اندھیرا، ظلمات یعنی اندھیرے۔ اور جہالت، شرک اور فسق کو بھی قرآن کریم نے ظلمات سے تعبیر کیا ہے، اور ان کے مقابلے میں علم اور توحید، ان چیزوں کو خداوند عالم نے نور سے تعبیر کیا ہے۔ آیت الکرسی کی تلاوت میں آپ تلاوت کرتے ہیں، خداوند عالم فرماتا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، ان کا سرپرست ہے، اور اللہ انہیں اندھیروں میں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتا ہے۔ یخرجہم انہیں نکالتا ہے، من الظلمات اندھیروں سے، الی النور روشنی کی طرف۔ تو اس سے مراد یہ ظاہری روشنی نہیں ہے کہ اگر مثال کے طور پہ رات کو لائٹ نہ ہو تو اندھیرا ہو جاتا ہے،
روشنی ہم نے نہ جلائی ہو تو اندھیرا ہو جاتا ہے. مراد اندھیرا ہی ہے، لیکن باطن کا اندھیرا جب انسان اللہ کے قانون سے دور ہو اور جہنم کے راستے میں جدھر وہ جانا نہیں چاہتا اگر اسے دکھا دیا جائے ادھر جا رہا ہو، اسے نہ پتا ہو، اپنی شہوات کے پیچھے چلتے ہوئے، اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہوئے جب لا علمی میں وہ اس طرف جا رہا ہو تو خداوند عالم اس کو راستہ دکھا دے، یعنی اس کے باطن کو روشن فرما دے. تو اللہ ایمان والوں کی اس طرح سے رہنمائی فرماتا ہے. ظلم کا بنیادی معنی جو اہل لغت نے اور علماء نے کیا ہے اس پر توجہ فرمائے. کسی بھی چیز کو جو اس کا مقام ہے وہاں پہ نہ رکھنا اسے ظلم کہا جاتا ہے، اور اس کے مقام سے ہٹا کر کسی اور جگہ پہ رکھ دینا، چاہے اس کے مقام کو کم کر دینا، چاہے اس کے مقام کو زیادہ کر دینا، چاہے اس کو جو اس کا وقت معین تھا اس سے پہلے کر دینا، چاہے وقت معین کے بعد انجام دے دینا، چاہے جو جگہ اس کے لیے مخصوص تھی اس سے نیچے گرا دینا، چاہے اس جگہ سے آگے بڑھا دینا. ان تمام چیزوں کو ظلم کا نام دیا جاتا ہے. عرب کہتے ہیں ظلمت الارض، میں نے زمین پر ظلم کیا. کیا مراد ہوتی ہے؟ میں نے زمین کو وہاں سے کھودا جہاں سے نہیں کھودنی چاہیے تھی، اور ایسی زمین کہ جس کو کھودنا نہیں چاہیے تھا وہاں سے اس کو کھود دیا جائے، ایسی زمین کو عرب کہتے ہیں الارض المظلومہ، یعنی مظلوم زمین. اس کا حق نہیں بنتا تھا کہ اسے یہاں سے کھودا جائے لیکن کھود دیا گیا. اور وہ مٹی جو اس زمین سے نکلتی ہے اسے کہا جاتا ہے ولیم، یعنی وہ بھی اسی ظلم سے ہے، یعنی ظلم سے نکالی گئی مٹی. بس اسی معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے حق سے تجاوز کر جانا اسے بھی عربی زبان میں ظلم کہا گیا. اور یہ تجاوز چاہے تھوڑی مقدار میں ہو چاہے زیادہ مقدار میں ہو اسے ظلم بھی کہا جاتا ہے. چاہے بڑا گناہ کیا جائے اللہ کا، چاہے چھوٹا گناہ کیا جائے اسے ظلم بھی کہا جاتا ہے. لہٰذا انبیاء کے ترک اولا کو بھی قرآن نے ظلم کہا، چونکہ اس سے زیادہ بہتر کی توقع تھی. انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا لیکن جتنی توقع تھی اس سے تھوڑا سا کم کیا، اس کو بھی قرآن مجید نے ظلم قرار دیا. جیسے حضرت آدم کے قصے میں حضرت آدم کو بھی ظالم کہا گیا لیکن مراد ترک اولا تھا، اور ابلیس کو بھی ظالم کہا گیا حالانکہ اس کا گناہ بہت ہی بڑا تھا اور ان دونوں ظلموں میں بہت زیادہ فاصلہ تھا. لیکن جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا اس کے نتیجے میں انشاءاللہ یہ بات واضح ہوگی. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی ایسا کلاس کا ایسا شاگرد، ذہین شاگرد کہ جو ہمیشہ ٹاپ کرتا ہو کلاس میں، اگر اس کے جو اس سے توقع تھی اس سے تھوڑے سے نمبر کم آ جائے، اگرچہ ہو وہ ٹاپ پر ہی لیکن مثال کے طور پہ اس سے 90% نمبروں کی توقع تھی کہ یہ لے گا، اس کے 89.5 آ جائے، 89% آ جائے تو اس سے کہا جائے گا کہ آپ سے توقع، اگرچہ اس نے ٹاپ ہی کیا ہے اور باقی سب اس کے پیچھے ہیں، باقی سب اس سے دور ہیں، بہت فاصلوں پر ہیں، لیکن اس سے چونکہ جو توقع تھی اس سے ذرہ سا کم ہو گیا، لہٰذا اس کو بھی قرآن مجید نے انبیاء کے بارے میں جس سے جتنی زیادہ توقع ہوتی ہے اس سے تھوڑی سی بھی کمی اس کو بڑا سمجھا جاتا ہے، اس لیے قرآن نے اس کو ظلم قرار دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.